اس لیے امام والوں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے نقش غوث الاعظم پیران پیر فرماتے ہیں کہ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہر مسلمانوں پر واجب ہے، واجب ہے۔ اگر وہ حکم کی تمہیں قرآن شریف میں حوالہ نہ بھی ملے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہر مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ کبھی غلط بات نہیں بتاتے۔ وہ غوث اعظم ہے پیران پیر، ان کی بارگاہ میں آیا تو ایک بات بتا کر ختم کر دوں، یہ کیسے روشن ذکر ہوتے ہیں اور ان کی جلالت کیسے ہوتی ہے۔ اس کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ دو بہت ہی شان ہے اپنے لفظ میں، بہت شان ہے، یہ اللہ کے ولی ہے کیا؟ چلو ان کو آج دیکھیں گے تو کیسے اللہ کے ولی ہے۔ آئے پیران پیر کی خدمت میں آئے، مصافحہ کیے اور کہتا ہے حضور دعا کیجئے میرے بیٹے کے لیے۔ تمہارا بیٹا ہے؟ ہاں میرا بیٹا ہے، حالانکہ بیٹا نہیں تھا، دوست تھے، لیکن آزمانے چلے غوث الاعظم کو، دعا کیجئے میرے بیٹے کے لیے۔ پیران پیر کہتے کیا تیرا بیٹا ہے؟ ہاں میرا بیٹا ہے۔ جلال آ گیا، اٹھ گئے اور کہتے کیا یہاں تک نوبت آئی کہ تم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جھوٹ بات کہو؟ اللہ اللہ، یہ روشن ضمیر ہے تبھی تو پہچان لیا، ورنہ ہمارے آپ کے جیسا تو کہاں بیٹا ہے۔ اٹھ جاؤ، نکل گئے غوث الاعظم، لیکن جلالیت کا یہ عالم تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جلال ایسے آ گیا جیسے آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں، غوث الاعظم کے چہرے سے ویسے جلال بھڑکنے لگا اور یہ دونوں شخص اپنے گھر چلے گئے تو وہ جلال کا عالم، آگ کے شعلے جیسا عالم ان کے گھروں تک پہنچا اور تمام بغداد کے اندر ایسے لگ رہا تھا جیسے آبر آتا ہے ویسے آگ کے شعلے برس رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف غوث الاعظم کو جلال آیا اس لیے۔ ان کے ایک مرید ہے، خلیفہ بھی ہے، بقا بن بطور، وہ کہتے ہیں سرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ جب جا کر دیکھا تو سرکار جلالیت کے عالم میں ہے اور چہرے پر ایسا جلال ہے جیسے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ یہ خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے، جانتے تھے بھی۔ آپ کہتے ہیں سرکار اللہ کے لیے، اپنے نانا جان کے لیے اپنے جلال کو کم کر دیجئے، اپنے جلال کو کم کر دیجئے، ورنہ پورا بغداد آپ کی جلالیت میں جو ہے بھسم ہو جائے گا۔ جب انہوں نے کہا، ابن بطور نے، غوث الاعظم دھیرے دھیرے آپ کا جلال کم ہوتا چلا۔ تو یہ غوث الاعظم ایسے ان کے شان میں ہم کیا کہیں، وقت کا تقاضا نہیں ہے، ورنہ کرنے بیان بیٹھو تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یوں ہی چلا جائے گا۔ بس ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے رہبر ہیں اور یہ ہمارے بھلائی چاہنے والے ہیں۔ ان کے در سے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نجات بھی دیتا ہے اور ان کے صدقے میں اللہ مصیبتیں بھی حل کرتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا نا، یاد ہے کہ آپ کو وظیفہ؟ ایک بار اور بتاؤ۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ کون ہے معلوم ہے؟ اسماعیل دہلوی کے دادا۔ اسماعیل دہلوی کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، بلا میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ کتنی؟ 100 مرتبہ۔ پھر 100 مرتبہ سبحان کلمہ پڑھے۔ کتنی؟ 100 مرتبہ۔ اس کے بعد 111 مرتبہ یا غوث المدد۔ اللہ نے دیا ہے ان کو یہ اختیار، اور جس کو اللہ دینا چاہے کوئی مائیکلال چھین نہیں سکتا، اور جس سے اللہ چھیننا چاہے اسے کوئی مائیکلال دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے دیا ہے آپ کو اختیار، اور اللہ کی عطا سے پھر بے شک آپ کے صدقے میں اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے۔ یا غوث المدد 111 مرتبہ پڑھیے، یہ آزما کر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ نقصان کوئی نہیں ہوا تو فائدہ ہی ہوگا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ہمارے پیران پیر ہے، ان کی محبت اپنے سینے میں، ان کے ذکر سنیے، ان کے کیریکٹر سنیے، ان کی زندگی کا یہ دیکھیے، طریقہ دیکھیے۔ نیاز نذرانے ہوتے رہتے، ہونا چاہیے، کرتے رہیے، اس کے بارے میں اعتراض نہیں، لیکن صرف نیاز کریں گے اور غوث الاعظم کو نہیں جانیں گے تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ صرف نیاز کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکیں گے تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ جس کی ہم نیاز کر رہے ہیں نا، ان کی زندگی دیکھو، انہوں نے کیا سبق دیا ہمیں۔ ان کا مطالعہ کیا، ان کا مطالبہ کیا ہے غوث الاعظم کا؟ غوث الاعظم بھی یہ چاہتے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، اے اللہ کے بندو، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف جھکو، اللہ کی نماز پڑھو۔ غوث الاعظم کا بھی یہی سبق ہے۔
نیاز سے آپ کو فیض ملے گا، ایسا نہیں یہ نہیں ملے گا، لیکن نمازی بن کر نیاز کریں گے پھر سونے پہ سہاگا فیض ملے گا۔ اور پھر کسی گستاخ رسول کی یہ ہمت نہ ہوگی کہنے کی یہ صرف نیاز کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ نماز بھی پڑھیے، نمازی بھی بنیے، نیاز بھی کریے، بزرگوں کا ادب بھی کیجیے، اور ہمارے غوث اعظم کے صدقے میں مانگیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی ان اللہ والوں کے صدقے میں سنتا ہے، اور ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے میں جو کچھ بھی ہم نے کہا، جو کچھ بھی آپ نے سنا، اس کو قبول اور مقبول عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے کو، آپ کے سننے کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔